تو میرے محترم سامعین، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہر اولاد صدقہ جاریہ نہیں، بہت سی اولادیں اپنے ماں باپ کو جہنم میں لے کے جائیں گی، اور وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی اولادیں ان کو جنت میں لے جائیں گی۔ بچے کو عالم بنایا، 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا، ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حافظ قرآن بنایا، 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا اور اپنے ماں باپ کو سونے کے تاج پہنا کر جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ دیندار بنایا، اپنی بھی بخشش ہوگی، ماں باپ کی بھی سفارش کرے گا۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، یہ جو بے دینی کا ماحول ہے، آپ اپنے بچوں کو بچیوں کو دیندار بنائیں۔ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں یہ نوجوان، یہ معمولی نہیں ہے، کوئی فیس بک سے اٹھ کے آیا ہے، کوئی سوشل میڈیا سے اٹھ کے آیا ہے، ہاں یہ بڑی بات ہے، ان کا آنا کمال ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، ارے جوانی میں جو توبہ کر جائے یہ تو شیوہ پیغمبری ہے۔ اور جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے، فرمایا جو جوانی میں نفلی عبادت کرتا تھا، بڑھاپا آ گیا، وہ نفلی عبادات چھوٹ گئیں، تہجد چھوٹ گئے، نوافل چھوٹ گئے، ذکر و اذکار چھوٹ گئے، تسبیحات چھوٹ گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ تو نے اپنی زندگی کا بہتر حصہ مجھے دیا ہے، اب بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر یہ عبادتیں چھوٹ گئی ہیں، بغیر عبادت کیے تجھے پورا اجر عطا کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے اپنی زندگی کا بہتر حصہ دیا ہے۔ بازار میں جب آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو قصاب سے کیا کہتے ہیں؟ جوان کا گوشت دینا، بوڑھے کا نہ دینا۔ اور خود خدا کے دربار میں بوڑھا گوشت پیش کرتے ہو۔ جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے جی، استغفار کر لیں گے جی، فلاں کر لیں گے، خدا کے دربار میں بھی جوان پیش کرو۔ اور قیامت کے دن جن نوجوانوں نے جوانی میں توبہ کر لی، جوانی میں مولا کے ہو گئے، اللہ ان کا یہ اعزاز فرمائیں گے، ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، چاہے وہ بوڑھے ہو کر مریں، چاہے جوانی میں چلے جائیں، چونکہ جوانی میں توبہ کر گئے، مولا کو پانے کے لیے مولا سے جڑ گئے، کسی مولا والے کے ساتھ جڑ گئے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مولا سے جڑ گئے۔ فرمایا حق تعالیٰ ان کا یہ اعزاز فرمائیں گے، ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ اور یہ بھی بتاؤں جہاں عرش کا سایہ ہے وہاں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب سے زندگی کا جو بہترین زندگی کا حصہ تھا وہ خدا کو دے کے آئے، اس پہ قربان کر کے آئے ہیں۔ جوانی کو مولا پہ فدا کرو، اللہ پھر اس کی قیمت لگا دیں گے حشر کے میدان میں۔ آج کے نوجوان کی جوانی، ہاں کیا بتاؤں، کس کی نظر ہو گئی؟ فحاشی کی نظر ہو گئی، عریانی کی نظر ہو گئی، کھیل کود کی نظر ہو گئی، سوشل میڈیا کی نظر ہو گئی۔ یہ جو جوانی جس نے مولا پہ قربان ہونا تھا، یہ جوانی آج فضولیات خرافات کے اندر کھو گئی۔ تو میرے محترم سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ حافظ قرآن کا یہ اعزاز ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمارا صدقہ جاریہ بنے۔ اور یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم نے تمہیں بخشش کا ایک گولڈن چانس دیا ہے، گناہگاروں کو بلایا ہے، آجو بھئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے کتنی بہتر ہے، ڈبل ہے، ٹربل ہے، یہ تو میرے اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہم صرف 1000 مہینے کا حساب کرتے ہیں تو اس کے 83 سال بنتے ہیں۔ کتنے بنے؟ 83 سال۔ اتنی عمر ہو یا نہ ہو لیکن 83 سال کی مقبول عبادت تو مل گئی نا۔ میرے محترم سامعین،
پہلے یہ جو شب قدر تھی نا، یہ صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی تھی، اور یہ پورے سال کی راتوں کے اندر مخفی تھی۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ہر رات میں تلاش کرتے تھے کہ پورے سال کی راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اللہ نے یہ احسان فرمایا امت محمدیہ کے اوپر، سب سے پہلے تو یہ لیلۃ القدر کی رات ان کو عطا فرمائی۔ صحابہ بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے نا، پہلی امتیں اتنی لمبی عمریں، اتنی بڑی عبادت، وہ تو جنت میں اونچے مقام لے گئے، ہماری تو عمر ہی بڑی چھوٹی ہے۔ اللہ نے یہ سورہ لیلۃ القدر نازل فرمائی، فرمایا ان کی جتنی مرضی لمبی عمریں ہیں، ہم تمہیں ایک رات دیتے ہیں، اگر اس رات کی عبادت کر لو 83 سال کی مقبول عبادت نامہ اعمال میں آ گئی۔ اللہ نے یہ امت محمدیہ کو نعمت عطا فرمائی، فرمایا کہ اس رات کے اندر اپنے مالک سے لو لگا لو، اور پھر رات پورے مہینے میں نہیں رکھی، رات پورے آخری 10 دنوں میں بھی نہیں رکھی، صرف 5 راتوں کے اندر رکھ دی۔ کتنی راتیں؟ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں بتاؤ جی وہ کون سی رات ہے، بتاؤ جی۔ میں نے کہا پتہ چل بھی جائے تو پھر بھی بتانے کا حکم نہیں ہے۔ جس چیز کو حضور نے مخفی رکھا ہے، اگرچہ کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہیں، بہت کچھ ہے، مگر میں وہی عرض کروں گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس چیز کو راز رکھا ہے اس کو راز ہی رہنا چاہیے۔ کیوں جی رہنا چاہیے یہ۔ اور میرے پیر و مرشد نے بڑی خوبصورت مثال سے بات سمجھائی، فرمایا اگر 5 چابیاں پڑی ہوں اور اس میں ایک چابی خزانے کی ہو جس میں 10 کلو سونا بھی پڑا ہو، چاندی بھی پڑی ہو، پاؤنڈ، ریال، ڈالر اور پاکستانی کرنسی بھی پڑی ہو، ایک چابی خزانے کی ہو اور 4 چابیاں ویسے ہی ہوں اور پانچوں کی پانچوں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں اور آپ کو اختیار دیا جائے چاہے 5 چابی اٹھا لو چاہے ایک اٹھا لو، تو کوئی عقل مند انسان یہ کوشش نہیں کرے گا کہ ان میں کون سی چابی خزانے کی ہے، وہ کہے گا 5 کی 5 اٹھا لو، خزانے کی بیچ میں ہی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو 5 راتیں دی ہیں، ایک رات خزانے کی ہے، عبادت کر لو 5 راتوں میں، کون سا مشکل ہے؟ اور کتنی کی لمبی راتیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز با جماعت، فجر کی نماز با جماعت، تراویح پڑھ لی، اس کے بعد تھوڑی بہت ہی دعا مانگ لے، بس آپ کو شب قدر کا ثواب مل گیا۔ پتہ نہیں کس نے دماغ میں بٹھا دیا ہے اگر تم اس رات 1 منٹ بھی سو گئے تو بس تمہاری تقدیر ہی سو گئی۔ تو فون کر کے پوچھیں گے جی ہاں جی یہ رات جاگنے کی ہے، میں کہتا ہوں بھی جاگنے سے کیا ملے گا؟ اگر جاگنے سے سب کچھ ملتا تو یہ سارا کچھ چوکی داروں کو مل جاتا جو ہر رات ہی جاگتے ہیں۔ کیوں نہیں جاگتے ہیں یہ نہیں؟ اما عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، میں بے دلیل بات نہیں کرتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اللہ کے محبوب اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا پڑھوں؟ کیا مطلب؟ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر کی ہے یا میری زندگی میں یہ آخری طاق راتیں آ جائیں تو کیا دعا پڑھوں؟ حضور نے کوئی نہیں فرمایا کہ 1000 نوافل پڑھو، حضور نے کوئی نہیں فرمایا کہ اس طرح نوافل پڑھو، حضور نے کوئی بات نہیں فرمائی، صرف دعا کے 3 جملے بتائے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمے پہ غور کریں، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، اے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ لو اتنی دعا پڑھی، شب قدر پا لی آپ نے، یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ تو یہ دعا یاد ہو جائے ٹھیک ہے، دعا یاد نہ ہو تو دعا کے الفاظ یاد کر لیں، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ لو اتنی سی بات ہے۔ اماں جان نے پوچھا اور حضور نے جواب پوری امت کے لیے دے دیا۔ تو میرے محترم سامعین، اب اس سے آگے اللہ آپ کو توفیق دے، آپ اپنی مرضی سے نوافل پڑھ لیں، آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں قرآن کی تلاوت کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائے اور کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی ذکر اذکار نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، حتیٰ کہ دعا بھی نہ مانگے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، فرمایا دنیا میں جتنے لوگ دعائیں مانگنے والے ہیں اللہ جتنا کچھ ان کو عطا کریں گے، یہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس کو بن مانگے سب کچھ عطا کریں گے، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ کام میں لگ گیا۔
اور جو اللہ جو تلاوت کرتا ہے حق تعالیٰ بڑی شفقت اور محبت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، یہ میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ کلام الملوک ملوکن، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ جب خود سنتے ہیں، فرمایا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بندہ میرے کلام کی تلاوت کرے۔ اور قیامت کے دن حق تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائیں گے جنت میں، میرے محبوب ذرا اپنی زبان مبارک سے مجھے سورہ یاسین کی تلاوت تو کر کے سنائے نا ہے۔ اور پھر جو جنتی روحیں ہیں میرے محترم سامعین، ان کو تو دنیا میں ہی قرآن کی تلاوت اچھی لگتی ہے۔ یہ جو موسیقی ہے نا، یہ جہنمی روحوں کی غذا ہے۔ کسی نے آدھی بات کہی ہے جی موسیقی روح کی غذا ہے، یہ ایک جملہ اور بھی شامل کریں، موسیقی جہنمی روحوں کی غذا ہے اور قرآن کی تلاوت یہ جنتی روحوں کی غذا ہے۔ اس لیے ان کو تلاوت کرنے میں بھی مزہ آئے گا، سننے میں بھی مزہ آئے گا، اور جنت میں جا کر انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن سننا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کی آخری راتیں خدا سے گڑ گڑا کے مانگ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، اللہ نے توفیق دی ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لو، اللہ نے توفیق دی ہے کوئی اور نوافل پڑھ لو، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے اتنی عبادت کر لو۔ اس کے بعد اگر نیند آ گئی تو سو جاؤ، کوئی بات نہیں، تازہ دم ہو جاؤ، صبح کو اٹھ کے پھر دعا مانگ لو۔ اگر آپ نے ان طاق راتوں میں یہ ایک دعا پڑھ لی یا اپنی ایک دعا ایسی مانگ لی جس میں آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو اور بیچ میں کوئی نہ ہو، آپ نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ اجتماعی دعا ہو رہی تھی، آپ اس میں شامل ہو گئے، گڑ گڑا کے مانگا جا رہا تھا، آپ نے بھی مانگ لیا، کچھ بھی زبان سے نہیں کہا، ساری دعا کے بعد ایک مرتبہ آمین